अली एक छोटा बच्चा था। फितरतन वो सादा और मासूम था, लेकिन अम्मी अब्बू की बेजा मार और डांट डप ने उसे थोड़ा बागी बना दिया था। वो पढ़ाई में भी बेहद अच्छा और लायक था। जब वालिदैन की मुनासिब तवज्जो ना रही तो वो बिगड़ने लगा। आज यूँ हुआ कि टीवी लाउंज से उठकर वो किचन में पानी पीने आया। गलती से एक गिलास इसके हाथ से फिसला और फर्श पर जा गिरा। बहन माहिरा वीडियो गेम खेल रही थी। पानी पीने की गर्ज से वो भी किचन की तरफ आ रही थी। ग्लास टूटने की आवाज़ पर इसके नन्हे कदम वहीं जम गए। वो सब देख चुकी थी। अम्मी अब्बू और फातिमा इतनी ऊंची आवाज़ आने पर दौड़े चले आए तो पूछने पर अली बौखलाकर बोला, बिल्ली दूध पीने आई थी, इसकी टांग लगने से ग्लास शेल्फ से नीचे गिर गया। ऐसा होता भी है। बिल्ली वाकई सामने वाली सीढ़ियों से नीचे डलती सीधा किचन का रुख किया करती थी। इस लिहाज से अली की बात का एतबार कर लिया गया, लेकिन इसके बावजूद अम्मी अब्बू ने उसे खूब डांटा और वो अपना सा मुंह लेकर एक तरफ हो गया। सहमे हुए अली की आंखें जब माहिरा से टकराईं तो नन्हे अली ने छोटी माहिरा को आंखों ही आंखों में कुछ ना कहने का इशारा किया। इस बात को चंद रोज़ गुजर गए थे। अली को शदीद गुस्सा था कि ज़रा सी बात पर उसे अम्मी अब्बू ने इतना ज़्यादा क्यों डांटा और बुरा भला कहा। माँ बाप के गलत रवैये के खिलाफ अली के अंदर मनफी जज्बात और इंतकाम ने सर उठाया। एक रोज़ वो छुपता छुपाता अब्बू के कमरे में आया। इनकी पैंट की जेब में हाथ डाला। अली को वहाँ 500 का कड़कड़ाता हुआ नोट मिला, जिसे देखकर वो बेहद खुश हुआ। जल्दी से इसने नोट की 2 तहें लगाईं, अपनी जेब में डाला और बाहर निकल आया। फिर वो बाज़ार चला गया, कुछ पतंगें खरीदी, मज़े मज़े की चीज़ें खाईं, दोस्तों को भी खूब मज़ा कराया और खुशी खुशी घर लौट आया। को अब्बू चिल्लाने लगे, मेरी पैंट की जेब से पैसे किसने निकाले हैं? अली समेत तीनों बच्चों ने इनकार कर दिया। तब अब्बू ने अली को ही पकड़ा और चप्पल लेकर खूब मरम्मत की। अली दर्द से बहुत कराहा, रोया और चिल्लाया, मगर सहदगिर अब्बू को बिल्कुल रहम ना आया। इस दिल दोज वाक़े के बाद अब्बू के खिलाफ नफ़रत के शदीद जज्बात अली के दिल में जड़ पकड़ चुके थे। 2 रोज़ बाद वो स्कूल आया और सेकंड पीरियड में क्लास से गायब हो गया। महाना टेस्ट हो रहे थे, पर इसकी तैयारी ना होने के बराबर थी। क्लास की परली तरफ वो स्कूल के बाग में छुपा बैठा था। अली का नन्हा दिल पकड़े जाने के खौफ से कांप रहा था। लगा ना तो घर में अम्मी अब्बू के साथ मज़ा आता है, ना ही अब स्कूल में कोई टीचर अच्छी लगती हैं। ये सोचते ही इसकी आंखों से 2 बूंदें टपक पड़ी। किसी को क्या मालूम था कि 2 दिन पहले नन्हे अली पर क्या क़यामत गुजरी है और क्यों इसके टेस्ट की तैयारी नहीं हो सकी। पीरियड ख़त्म होने वाला था। बाग के रूट पर कदमों की चाप सुनाई दी। अली चौंक गया। गर्दन घुमा कर देखा तो इसका क्लास मॉनिटर अदील था। उसे देखते ही अली के ओसान हता हो गए। अदील ने आते ही दर्दनाक शक्ल बनाते हुए कहा, हाँ बच्चों जी, क्लास में चलो, टीचर तुम्हें बताती हैं। उन्होंने मुझे भेजा है तुम्हें ढूंढने के लिए। वो कह रही थी अली ने टेस्ट नहीं दिया, उसे जुर्माना देना पड़ेगा और सज़ा भी मिलेगी। अली बेहद घबरा गया। खौफ से इसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। जब वो क्लास में दाखिल हुआ तो क्लास इंचार्ज मैडम जुबैदा ने उसे डांटा। सब बच्चों के सामने जिल्लत का ये समा अली से बर्दाश्त ना हो सका। मोटे मोटे आंसू इसकी आंखों से बहते इसका कालर भिगोने लगी। अजीब बात थी, मैडम जुबैदा ने अली से पूछने की जहमत भी गवारा न की कि आखिर अली के बाहर जाने की वजह क्या है, इसके साथ क्या मसला है। और ना ही टीचर होते हुए भी वो ये बात समझ पाई कि उन्हें बच्चों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। गुमसुम रोता हुआ अली खुद को हकीर महसूस करता क्लास के एक कोने में अलग थलग सर झुकाकर बैठ गया। बच्चों की फबती और तमस्सुर अमेज़ बातें उसे अंदर से चीर रही थी। बुलंद होते कह के इसका ज़बत हिला रहे थे।
بے حس چہروں پر مذاق اڑاتی آنکھیں علی کے حساس دل کو چھلنی کر رہی تھیں۔ گھر کے اندر اور باہر بے حسی دیکھ دیکھ کر علی بہت بیزار ہو گیا تھا۔ اب اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کلاس میں اکیلا بیٹھا کرے گا اور کسی بھی بچے کو اپنے ساتھ نہیں بیٹھنے دے گا۔ اسکول کی خوفناک فضا اور بچوں کے ہجوم میں علی گویا خود کو تنہا محسوس کرنے لگا۔ احمد جو علی کا اچھا دوست تھا، ایک دن بریک کے وقت وہ علی کو ڈھونڈتا ہوا کلاس کے پیچھے آ نکلا اور دیکھا کہ علی ایک درخت کے نیچے بیٹھا اپنا ٹفن کھول کے ناشتہ کر رہا تھا۔ احمد کو بہت تعجب ہوا اور بولا، علی یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ چلو میرے ساتھ کینٹین چلتے ہیں۔ علی نے بیزار کن لہجے میں کہا، نہیں یار، میں ادھر ہی بیٹھ کے ناشتہ کرنا چاہتا ہوں، وہاں بہت شور ہے۔ جماعت سوم کا ننھا احمد بھی نہ سمجھ پایا کہ شور سے علی کی کیا مراد ہے اور وہ کیوں تنہائی پسند ہوتا جا رہا ہے۔ مہینے کے اختتام پر علی کا رزلٹ بھی آنا تھا اور پیرنٹس میٹنگ بھی تھی۔ امی بھی علی کے ہمراہ اسکول چلی آئیں۔ علی نے جب رپورٹ کارڈ اپنے ہاتھوں میں لیا تو دیکھا وہ 4 مضامین میں فیل ہو گیا ہے۔ شرمندگی کے احساس سے اس کے تپتے ہوئے گال سرخ ہونے لگے اور وہ امی کے پیچھے چھپ کر رونے لگا۔ امی علی کی حالت دیکھ کر شدید پریشان ہوئیں۔ واپسی پر وہ بے حد ناراض تھیں، مگر ماں کا دل رحم سے تڑپ اٹھا تھا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئیں کہ آخر علی کو کیا ہوتا جا رہا ہے کہ نرسری، پریپ اور کلاس 2 تک تو وہ فرسٹ آتا رہا تھا اور اب یہ کیا وہ فیل ہونے لگ گیا ہے۔ افسردہ اور مغموم دیکھ کر بڑی بہن فاطمہ نے امی کی خوب دلجوئی کی۔ فاطمہ 12ویں کی طالبہ اور ایک نہایت ذہین لڑکی تھی۔ دلاسا دیتے ہوئے اس نے امی کو بتایا، امی جان، بچوں کے مسائل کے لیے ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ بھی اسکول میں دستیاب ہوتے ہیں، ہم کیوں نہ علی کے متعلق ان سے رجوع کریں؟ امی کو فاطمہ کا مشورہ بے حد پسند آیا۔ آخر وہ ماں تھیں اور انہیں اپنے بچوں کی خوشحالی، صحت مندی، ذہنی توازن اور مستقبل ہر قیمت پر عزیز تھے۔ ملاقات پر امی نے نفسیات کی ماہر ڈاکٹر کو علی کے متعلق تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا تو ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا اس کے لیے انہیں علی، اس کی امی اور ابو سے بھی باری باری کاؤنسلنگ درکار ہے۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق امی علی کو اپنے ساتھ لے جانے لگیں اور سائیکالوجسٹ کے ساتھ دونوں کے سیشن ہونے لگے۔ ڈاکٹر نے امی کو سمجھایا، چھوٹے بچے نہایت معصوم اور حساس ہوتے ہیں، برا سلوک ان کے رویے اور کورے ذہنوں کو خراب اور برا گندہ کرتا ہے، اس لیے ایسے رویوں سے حتی الامکان بچنا چاہیے اور نرمی اور شفقت سے بچوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ یوں بچوں کے بگڑنے کا امکان بھی کم رہ جاتا ہے۔ ماہر نفسیات کی مدد سے حقیقت جان لینے کے بعد امی بہت رنجیدہ اور پشیمان ہوئیں اور یہ سوچنے کے قابل ہوئیں کہ وہ خود اور علی کے ابو ننھی کلیوں کو کھلنے سے پہلے ہی جلا رہے تھے۔ نیا اور تکلیف دہ انکشاف ہونے پر امی نے اپنا رویہ یکسر تبدیل کر لیا تھا۔ مارنا پیٹنا تو درکنار، امی نے تو ڈانٹنا تک چھوڑ دیا، چھوٹے علی اور ماہرہ پر خصوصی توجہ دینا شروع کر دی۔ ایک سیشن کے دوران علی ڈاکٹر سے مخاطب ہوا، ڈاکٹر آنٹی، میں آپ کے کہنے پر اچھا بچہ بنوں گا اور وعدہ کرتا ہوں آپ کو سب بتاؤں گا۔ پہلے آپ بھی وعدہ کریں کہ آپ بابا کی مار سے مجھے بچائیں گی۔ علی کا دردناک لہجہ، معصومانہ استفسار اور آنکھوں میں خوف دیکھ کر ڈاکٹر صاحبہ نے وعدہ کیا اور یقین دلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، آپ ڈرو نہیں، ہم سب آپ کی مدد اور تعاون کے لیے یہاں موجود ہیں، ہم ضرور آپ کے بابا کو سمجھائیں گے، بس اب آپ بھی کبھی بھی شرارت نہیں کرو گے اور ہمیشہ کے لیے اچھے بچے بن جاؤ گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھولا اور بچوں کی کہانیوں کی کتاب جیت کی دستک نکال کر مسکراتے ہوئے علی کے ہاتھ میں تھما دی اور کمرے سے جانے کی اجازت دی۔
اور امی کو روک کر سمجھایا کہ ماحول کی مکمل تبدیلی اور سکون کے لیے علی کے ابو کو بھی کاؤنسلنگ کے لیے آمادہ کریں۔ ابتدا میں تو روایتی روب کے زیر اثر ابو نہ مانے، پھر امی کے بہت سمجھانے بجھانے پر مان گئے۔ پہلے 2 ماہ، پھر 4 اور 6 ماہ کے لگاتار سیشن کے بعد علی کے ابو بھی ماہر نفسیات کی رہنمائی سے معاملات اور مسائل کی نوعیت سمجھنے کے قابل ہو گئے تھے۔ اپنے رویے کے متعلق ابو بھی سنجیدگی سے غور کرنے لگے تھے۔ اپنے متعلق سچ جان کر انہیں بھی بے حد تأسف ہوا تھا۔ ڈاکٹر کی مدد سے ذہن کے پیچیدہ مسائل کا حل ڈھونڈ لیا گیا تھا۔ سال تیزی سے گزر رہا تھا اور اپنے ہمراہ ڈھیر ساری دلچسپیوں کا سامان لیے ہوئے تھا۔ علی کے ابو بھی دھیرے دھیرے خود کو بدل رہے تھے۔ وہ اب بچوں کو اسکول لانے اور لے جانے لگے تھے، امی کے ساتھ مل کر بچوں کی پڑھائی اور دیگر سرگرمیوں میں بھی دلچسپی لینے لگے۔ دفتر کے بعد اب وہ اپنا زیادہ وقت بچوں کے ساتھ گزارتے۔ رفتہ رفتہ ابو کا خوف بچوں کے اندر سے جانے لگا۔ بچے کھیلتا ہوا اور پرسکون محسوس کر رہے تھے۔ ایک نئے پورے اعتماد اور دوستانہ ماحول میں بچے کھل کر سانس لینے لگے تھے۔ امی اور ابو کی بھرپور توجہ